الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نویت سنت الاعتکاف. کب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے. میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. جب دوبارہ مسجد میں داخل ہو تو اثر نو نئے سرے سے نیت کر لیجئے. زبان دل میں نیت ہونا کافی ہے، البتہ زبان سے دہرا لیا تو اور بھی اچھا ہے. اور زبان سے دہرانے میں یہ شرط ہے کہ نیت دل میں ہو. دل میں نیت نہیں اور ویسے زبان سے غفلت میں کہہ دیا تو پھر یہ نیت کاؤنٹ نہیں ہوتی. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے آب پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو. اور نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے. ہاں نیت کر لیجئے، اب بے شک افطار بھی کر لیجئے. تاہم مناسب ہے کہ نیت ثواب کے لیے کرے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں. 1445 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج فورتھ رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں جو 11 تک انشاءاللہ الکریم جاری رہیں گے. چوتھی تاریخ کی نسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 4 ضیاء درود و سلام پیج نمبر 2 سے. مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. تو بندے کی مرضی کم پڑے یا زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. اگر میری بھول ہوئی تو انشاءاللہ الکریم اسے قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ آن لائن شاپنگ پہ 50% آف چل رہی ہے اور شرٹ بھی اچھی ہے. اچھا دکھاؤ ذرا. شرٹ تو اچھی ہے، دیکھ لو، کر لو آرڈر. لیکن بھائی میں ایک چیز سوچا تھا کہ تصویر دیکھ کر کوئی چیز لینا درست ہے. سوال تو اچھا ہے. امیر اہل سنت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا تصویر دیکھ کر شاپنگ کرنا درست ہے یا نہیں؟ جی بالکل اس کی صورتیں ہیں اور جو چیز آپ نے پسند کی ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں. اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کا بیچنا بھی آپ کو درست ہوگا. ہوتا یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہوتی. وہ کسی اور کے اسٹور سے، جو انٹرنیٹ کا اسٹور ہوتا ہے، اس سے اٹھا کر اپنے پیج پر یا اپنے جو اس کا اسٹور ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لگا دیتا ہے اور آگے اس کو بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے اس کے پاس وہ مال موجود نہیں ہوتا. تو یوں پھر یہ ناجائز کی ایک صورت بنتی ہے. پھر اس کے جائز ہونے کی الگ صورتیں ہیں.
تو بہرحال اگر کوئی آن لائن اس طریقے سے خریداری کرتا ہے، جائز چیز کو وہ خرید رہا ہے، قیمت اس کی معلوم کر لی ہے کہ اتنی قیمت ہے، اب اس کو خریدتا ہے تو اس کا خریدنا یہ جائز ہے، چاہے وہ دوسرے سے لے کر اب دے گا، جس طرح آپ نے فرمایا وہ کہ ناجائز اس کا میٹر ہے کہ اس نے کس انداز میں بیچی، اگر اسے معلوم نہیں تو اس کا خریدنا تو بہرحال درست ہو جائے، معلوم ہو تو نہ لے، پھر معلوم ہے کہ نہیں ہے پھر اس سے خرید رہے تو ایک تعاون کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ زیادہ تر تو غالباً یہی ہو رہا ہوگا کہ وہ دوسروں کی چیزیں دونوں طرح چلتا ہے، ہاں اچھا یعنی آج کل بہت زیادہ اس کا آن لائن خرید و فروخت کا بہت زیادہ ہے، تو دونوں طرح سے ہیں، لیکن اب اس میں یہ ہے آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس کے جائز ہونے کی صورتیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سارا ناجائز و حرام ہو، اور آسانی بھی ہوتی ہے اس میں، اور شریعت کے جو کہ احکام ہیں تو اس میں بچاؤ بھی بہت سارا ہوتا ہے، تو اس کی اگر آپ ترغیب دلا دیں کہ اگر اس طرح کے افراد کام کرتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی ہے کہ جو مطلب آپ مال اپنے پاس نہیں ہے، تصویر دے دی اور آپ نے مطلب یعنی کسی نے گاہک نے اس کو پاس کر دیا، سودا ہو گیا، اب آپ نے مال چونکہ آپ کے پاس تو تھا نہیں، آپ نے تو یہ فضا میں ہوا میں سودا کیا ہوا ہے، اب مال آپ نے وہاں سے لیا، اگرچہ آپ کی پہلے سے وہاں ترکیب تھی کہ میں کروں گا آپ کے مال اس طرح بیچوں گا، تو یہ صورت تو ناجائز ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مال پہلے لے لے، سودا کر لے، اگرچہ ادھار کر لے، ادھار میں تو حرج نہیں ہے، ادھار لے لیا، اب یہ مال آپ کے پاس آ گیا، یہ جھنڈا میرے پاس آ گیا، اب میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تصویر دے دی، میرے پاس موجود ہے، اتنے کا اتنے کا، بارگیننگ کی، طے ہو گیا، اب یہ ہم نے دے دیا تو یہ جائز۔ ابھی جھنڈا ہے ان کے پاس، میرے پاس ہے نہیں، میری ملک میں نہیں ہے، نہ سودا کیا ہوا ہے میں نے، تو اب یہ کہ میں کہوں کہ یہ جھنڈا اتنے کا اتنے کا اور یہ طے ہوا، تو اب یہ جب گاہک سے طے ہو گیا، اب میں نے جھنڈا ان سے لیا اور آپ کو دے دیا، بیچ دیا، یہ ناجائز صورت ہے۔ تو جب جائز صورت موجود ہے تو جائز صورت ہی کرنی چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، گناہوں کی صورتوں سے بچنا چاہیے۔ اس پر دارالفتہ سنت کے فتاوی بھی موجود ہیں، تو جو اس طرح کے کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ دارالفتہ سنت میں رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ ان کو اور آسان طریقے بھی اس کے بتا دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ سر جب بھی کوئی کاروبار کرے نا، صحیح بات یہ ہے کہ اپنے کاروبار کی اسکیننگ کروا لینی چاہیے، جو کرتے ہیں ان کو بھی کروا لینی چاہیے۔ یہ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو حلال کر رہے ہیں، کسی کا چھین نہیں رہے، کسی کا حق نہیں مار رہے، جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں دے رہے، لیکن اس طرح کے انداز جو ہے ان کے، یہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تو یہ گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح شرائط کچھ یہ کرتے ہیں اپنے کاروبار کی کہ واپسی ہوگی نہیں ہوگی، یوں ہو گیا تو یوں نہیں ہوگا، اس طرح کا لکھتے ہیں۔ تو یہ تحریرات میں بھی بعض ناجائز صورتیں بعض اوقات ہوتی ہیں، جو شرائط غلط ہوتے ہیں، یہ سب لکھ بھلے لیا آپ نے، لیکن اس کو مطلب آپ اس کو نافذ کرنے سے پہلے مفتی صاحب سے معلوم کر لیں کہ یہ ہم نے لکھا ہے، کون سی درست ہے کون سی نہیں ہے، یا ساری درست ہے یا کچھ کم زیادہ، تو بعض اوقات تھوڑا سا لفظ بدلنے سے بھی چیز درست، وہ تحریر درست ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اللہ جذبہ عطا فرمائے تو درست ہونا چاہیے، ورنہ یہ کہ گناہ ہوتا رہے گا اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محاورہ ہے خالی ہاتھ میں دو جہاں ہونا۔ اعلی حضرت اس محاورے کو اپنے اس شعر میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پلیز شیخ بتائیے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے قربان، اللہ پاک نے سمجھیے دنیا کی ساری نعمتیں دنیا جہان کی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس سب خزانوں کی چابیاں پیش کی گئیں وغیرہ اس طرح کی حدیثیں ہیں، اور مسلم شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی،
اللہ مجھے دیتا اور میں بانٹتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث، تو بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں، بانٹتا ہوں. تو یوں مطلب یہ کہ دو مالک کونین ہیں، کونین دونوں جہاں کے آپ مالک ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ نے آپ کو یہ عطا کر دیا ہے، لیکن آپ اس میں سے اپنے نفس کے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے. یعنی اب کھایا نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے رات کا کھایا، کل کے لیے بچاتے نہیں تھے، ناشتہ بھی کیا کھائیں گے. ایک اول تو دن میں پورے دن رات میں ایک مرتبہ آپ کھانا کھاتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسرے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے، کبھی اپنی ذات کے لیے مال جمع نہیں کرتے تھے، کبھی آپ پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی، مال جمع ہی نہیں کیا. تو یوں مطلب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے، نہ اپنی ذات کے لیے نہیں رکھتے تھے. تو یوں دو جہاں کی نعمتیں اگرچہ آپ کو عطا ہوئی اللہ کی طرف سے، مگر ظاہری طور پر اپنا ہاتھ، آپ کا ہاتھ خالی تھا کہ اپنے لیے کچھ رکھتے نہیں تھے، جمع نہیں کرتے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دیکھیے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو پاگل ہوتا ہے، مرد ہو یا بچہ ہو یا خواتین ہو، عورتیں، ان کے جنازے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیں. اول تو پاگل ہوتا کون ہے؟ ہم تو جس چیز کو محاورتن بھی کہتے ہیں پاگل ہے یار. تو پاگل یعنی مجنون، عربی میں لفظ آتا ہے اس کا مجنون. تو یہ پاگل، تو پاگل وہ ہوتا ہے کہ جو بلا سبب گالیاں بکے گا، پتھر مارے گا، نہ بولنے کا ہوش نہ پہننے کا ہوش. تو بالکل اس طرح کے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں پاگل، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. اب اگر یہ شروع سے ہی پاگل ہے، سمجھو پیدائشی پاگل ہے، اور اب بھلے 100 سال کی عمر میں مر گیا لیکن کبھی اس کو ہوش آیا ہی نہیں، یہ ہے ہی پاگل، تو اس میں نابالغ کا جنازے کی دعا پڑھیں گے. اچھا، اب جو بالغ ہونے کے بعد پاگل ہوا اور اب فوت ہوا، پاگل کی حالت میں فوت ہوا، پاگل پن کی حالت میں، تب بھی اس کے جنازے کی دعا بالغ والی پڑھیں گے. لیکن پاگل وہی جو چیز کا میں نے آپ کو سمجھا کہ پاگل ہوتا کون ہے، ورنہ یہ کہ بعض وہ نیم پاگل ہوتے ہیں، آدھے پاگل، تو ان کے پھر اپنے احکام آتے ہیں. کہ بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل چھوٹے بچے کی اس میں ہوتے ہیں، بعض اس طرح کے حالت عطا بولتے ہیں اس کو، معطوط العقل، ادھ پگلا. یہ اگرچہ بالغ ہوتا ہے لیکن وہ ادھ پگلا ہو تو اس کو معطوط العقل بولتے ہیں. تو یہ نابالغ سمجھدار کے حکم میں ہوتا ہے. تو اب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ڈائریکٹ مفتی صاحب سے، دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر لینا چاہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیا کریں، کیونکہ ہر ایک آدمی اس کو طے کرنا مشکل ہوتا ہے یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے تتا کوئی اڑا وظیفہ ارشاد فرمایو جن پڑھن سا خواب میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب تھی. جن محبت دل میں اوندی آئے، الہی محبت ہوجے، غلبہ محبت، انہوں جو تصور بیداری میں جاگتی حالت میں اگر تھیا کرے تو بسا اوقات خواب میں انہوں جی زیارت تھیندی آہے. یہ ایک جنرل ہے نا، جیکی شے کے مانو یاد کریا کرنو تو وہ خواب میں وہ شے ان کے خواب میں پر وہ شے ان کے نظر اچھی بھی نہیں تھی. کاروباری مانو ہے تو خواب میں بھی تجارت کندو، ملازم ہے اگر ان کو سیٹھ جکو ہے بوس وہ ڈانٹ ٹپٹ کرے تو خواب میں بھی ڈانٹ ٹپٹ ان کے تھیا کرنی، غور کریا کرو نا. تو ہاں حضور سرکار غوث اعظم جی زیارت ہے وظیفو جکو ہے تو وہ
حضور غوث پاک جو جڑو قصیدو آئے قصیدہ خمریہ جن کے اوان جی ایڈا قصیدہ غوثیہ چون تھا الہی مشہور ہے مدنی پنصورہ پیج نمبر 265 بکرے 2 صفحے تھے تو 265 تھے وہ کمپلیٹ تھے تو 265 تھے تو ان میں لکھا ہے مدنی پنصورہ پیج نمبر 265 نمبر 5 جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو اپنے سامنے رکھے یہ قصیدہ مبارکہ جو ہے انہوں نے سامنے ہوجے ٹے مرتبہ یہ قصیدو پڑھے انشاءاللہ بارگاہ غوثیت معاب میں مقبول تھی دو غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول تھی دو حضور غوث پاک رضی اللہ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ جی زیارت فیض بشارت میں آپ جو دیدار آئے ان کے انشاءاللہ تھیں دو سامنے رکھی کرے قصیدہ غوثیہ لکھے ہو جائے ان کے رکھی کرے نے 3 دفعہ ان کے پڑھے تو غوث پاک کی بارگاہ میں مقبول بھی تھیں دو زیارت سے بھی مشرف تھیں دو انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد میرا میری اہل سنت سے سوال ہے کہ ذکر قلب کیا ہے اور میرے والدین اور میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب یہ ذکر قلب ذکر بالقلب دل سے ذکر تو ذکر ایک تو ہوتا ذکر باللسان زبان سے ذکر ایک ہوتا ذکر بالقلب دل کا ذکر اور ذکر بالجوارح یعنی اعضاء باڈی پارٹس کا ذکر یہ 3 قسمیں لکھی ہیں تو اب زبان سے ذکر تو جیسے اس وقت جو بیان ہو رہا ہے نا یہ بھی ذکر ہے ذرا دین کی باتیں ہو رہی ہیں تو دین کی باتیں کرنا نیکی کی دعوت دینا گناہ سے کسی کو بچانا خطبہ دعا یہ سب ذکر باللسان میں آ جاتا ہے اللہ اللہ یہ بھی ذکر لسان ذکر باللسان ہے درود شریف پڑھا نعت شریف پڑھی تلاوت کی سب زبان کا ذکر کہلائے گا بعض و نصیحت علماء جو فرماتے ہیں یہ بھی ذکر ہے اب ذکر بالقلب تو دل میں خشوع اور خضوع آنا رقت پیدا ہونا دل میں اللہ پاک کی یاد آنا مدینے کا تصور آنا قبر و آخرت کا تصور آنا تو یہ سب کیا یہ ذکر بالقلب کے اس میں آ جائے گا سوز و گداس دل میں بعض اوقات رقت طاری ہوتی ہے دعا مانگتے اچانک آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں دل میں کچھ یعنی کپ کپی سی اور کچھ محسوس ہوتا ہے تو یہ بھی ذکر قلب میں آ جائے گا نماز میں دل جمعی ہونا دل لگ جانا اور اسی کو خشوع و خضوع بھی بولتے ہیں تو یہ بھی ذکر بالقلب اس طرح کئی صورتیں ذکر قلب کی بنتی ہیں اب یہ کہ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ذکر اچھل رہا ہو تو یہ ذکر بالقلب ہے چلو یہ بھی ہو سکتا ہو تو لیکن یہی ذکر بالقلب نہیں ہے کہ خالی دل اچھل رہا ہو دل تو ہر وقت اچھلتا ہے جس دن دل بند ہوگا اس دن تو بندہ قبر کے اندر بند کر دیا جائے گا اور اس کے علاوہ ذکر بالقلب کی باقاعدہ بھی ترکیب ہے جسے الوظیفۃ الکریمہ میں بھی اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح وہ ذکر کر کے دائیں طرف ضرب لگائے تو یہ بھی لکھا ہے کہ دل پر ضرب لگائے تو اس طرح ایک طریقہ لکھا ہے جس میں جب یہ کرتا رہے گا تصور میں تو تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کرے اس کو بڑھائے تو جب یہ بڑھتا جائے گا تو ایک وقت وہ آئے گا اس کا کہ وہ سو بھی رہا ہوگا تب بھی اس کا وہ ذکر بالقلب جاری رہے گا تو یوں مطلب مختلف طریقے صورتیں ہیں ذکر بالقلب کی اللہ نصیب کرے کہ ذکر غیر کی یاد سے دل غیر کی یاد سے خالی ہو جائے اور دل مصطفیٰ آباد بن جائے مصطفیٰ آباد اللہ کے محبوب اس میں آباد ہو جائے اللہ پاک کی یاد سے دل ہمارا آباد ہو جائے کہ نبی کی یاد ہونا یہ بھی ذکر بالقلب میں آئے گا جیسے درود شریف پڑھنا ذکر باللسان میں آئے گا
تو یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں باتیں کی، یہ علماء کرام نے جو ہمیں شریعت کی، یہ سب شریعت کی باتیں جو میں نے عرض کی. اب وہ جس نے پہلی بار سنی اس کا ہو سکتا ہے کچھ یوں یوں ہو کہ تو کیا مطلب، تو پھر ذکر باللسان کیا، ذکر بالقلب کیا. دل اچھلنا، اگر کوئی دل اچھلتا ہو تو پھر کوئی بولے گا کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، تو پھر آپ بغلے جھانکو گے. بعد میں بھی طریقے جاری ہوئے تو جو طریقے شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ کہیں دل جاری کروانے کے لیے اب جانا نہیں ہے. میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کہیں انسان کچھ اور دے کر آپ آ جائیں. اب کیا دے کر آ جائیں؟ اپنا عقیدہ دے کر آ جائیں، خدا نخواستہ ایمان دے کر آ جائیں. دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور وہ نا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اس لیے مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، یہ کسوٹی ہیں اس دور میں. یہ ایسی کسوٹی ہے کہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ان کا ذکر خیر کرے، ان کو اچھے انداز میں یاد کرے، ان کی محبت کا اس کے دل میں چشمہ موجزن ہو، محبت کرتا ہو، وہ سمجھ میں آتا ہے میری. اگر ان پر تنقید کرے، اعلیٰ حضرت پر ان کا ذکر سن کر منہ بسورے، موڈ خراب کرے اپنا، تو اس کی گلی سے بھی گزرنا نہیں چاہیے. کہ جو انہوں نے فتوے دیے، یہ ولی اللہ تھے اس دور کے، زیادہ عرصہ بھی تو نہیں ہوا نا، یہ ولی اللہ تھے، عالم میں سے تھے کہ جیسا کوئی عالم مانے جنا ہو میرے علم میں نہیں ہے. حالانکہ گھاٹ گھاٹ کا پانی میں نے پیا ہے، لیکن ان کے مقابلے کا عالم دیکھا نہ سنا اس دور میں، بلکہ شاید 200-400 سال کے اندر بھی شاید ہی کوئی ان کے پائے کا عالم پیدا ہو. اتنے بڑے عالم دین تھے. اب یہ ہر ایک کو نہیں سمجھ آئے گی تو وہ باتیں کرتا ہے. آج کوئی پڑھے گا، ان کے فتاوہ پڑھے گا، ان کی سیرت پڑھے گا، ڈیپ جائے گا تو پتہ چلے گا. اب ڈیپ پہ تو جانا آنا چاہیے نا، اس کے لیے بھی علم چاہیے. تو بہرحال یہ کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے کہ مجھے قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جب کہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ یہی درخواست کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی ارشاد فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور کیوں نہ ہو جب کہ تمہارے شیخ عبد القادر ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک کی محبت اور ان کے سلسلے میں داخل ہونا، غوث پاک کا مرید ہونا کیا فضیلت رکھتا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شب جمعہ ہے، مبارک رات بھی ہے. وہ اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین جو اب تک کسی کے مرید نہیں ہوئے، آئیے میرے سنت کے ذریعے شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. بلکہ اگر آپ کے بچے ہیں تو اپنے نابالغ بچوں کو بھی بے پیرا مت چھوڑیں، انہیں بھی مرید کرائیں. ان کے نام اور آپ کا نام، ان کی ایج لکھ کر اگر آپ SMS کر دیں تو انشاءاللہ الکریم ان کو بھی مرید کیا جا سکتا ہے. آئیے امیر علیہ سنت جس طرح فرمائیں آپ اتنی آواز سے دہرائیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानियों से बचता रहूंगा। नमाज रोजे की पाबंदी करता रहूंगा। बद मजहबों और बुरे लोगों की सोहबत से बचता रहूंगा। माँ बाप की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वायदा खिलाफी, गाली गलोच, फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, बेपर्दगी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपका और आपके जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के गुलामों में कबूल फरमा और खानदान आलीशान कादिरिया रज़विया की बरकतों से माला माल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदाया। सरकारे गौसे आज़म नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा नजरे करम खुदारा। कैसा नूर छाया मदनी मुज़ाकिरे में हर दिल है जब मगाया मदनी मुज़ाकिरे में। सुल्तान विलायत गौसे पाक रियो पे हुकूमत गौसे पाक गौसे पाक हारून हिदायत गौसे पाक अल्लाह की रहमत रोसे पाक। कौन है मेरा पीर गौसे आज़म दस्तगीर दमदमा दम दस्तगीर गौसे आज़म दस्तगीर। मुझे अपनी और सारी दुनिया से नौदौती सलाती तौती तन्निया इंशाअल्लाह। मुझे हज जाना है, प्लीज दुआ करो। मेरी उल्फत मदीने से यूं ये नहीं मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। दुनिया में कोई शहर ऐसा नहीं जिसको देखने के लिए दिल बेचैन हो, आंखें शबा हो, बस वो मदीना ही है। कहाँ कोई रोता है जन्नत की खाते, बुलाती है आशिक की यादें मदीना। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों और बच्चियों की अदाए मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चे बच्चियों को बामल आलिम दीन मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, खानदान वालों समेत बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखाए। अल्लाहुम्मा आमीन। बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला जारी है। एक सवाल यह है कि अगर किसी का पीरी मुरीदी का जहन ना बनता हो तो हम उसे कैसे समझाएं? इसका मैं क्या बताऊं? वो नमाज के लिए इसको तैयार कर ले।
نمازی بن جائے. نمازی بن جائے گا تو اور بھی بہت ساری منزلیں مل جائیں گی اس کو. پیری مریدی اصل وہ بس بزرگوں کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. صحیح بات یہ کہ سب سے بڑے مرشد جو ہے نا یعنی کہ مخلوق میں تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگرچہ ہمارے یہاں اصطلاح نہیں بولی جاتی پیر و مرشد کی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مرشد ہیں مخلوق ساری میں. مرشد میں نے ہدایت دینے والا، رشد و ہدایت دینے والا، اصلاح کرنے والا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مصلح کون ہے؟ اور باقاعدہ صحابہ کرام سے بیعتیں بھی لی، حدیث ہیں اس کی. کسی کسی موقع پر خاص بیعتیں لی. بیعت رضوان بہت مشہور ہے، ایک قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے، حدیث پاک میں بھی تذکرہ ہے. اس طرح مطلب ہے کہ یہ پیری مریدی سلسلہ چلا رہا ہے. قرآن کریم میں بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا ابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. اس میں جو علماء شریعت بیان کرتے ہیں تو اس میں اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ کسی کو پیر بنا لو. یہ پیر جو ہے تمہارا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہوگا، تمہاری ایمان کی حفاظت، تمہاری بخشش کا ذریعہ ہوگا. تو اس طرح مطلب ہے کہ تو پیر بنانے میں ظاہر کوئی مال تو خرچ ہوتا نہیں ہے. اب تو بہت آسان ہو گیا ہے. پہلے کے دور میں تو بڑی ریاضتیں کرنی پڑتی تھی، پیر ڈھونڈا جاتا تھا. اب تو سوچیں بھی اتنی لوگ تو مطلب کیونکہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، سارے ڈھکوسلے، اب مر جاؤ گے، پھنس جاؤ گے، کیوں بولتے یار. غوث پاک پیری مریدی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ حضور خواجہ غریب نواز کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ جس بھی ولی اللہ کا نام لو جو مشہور ہو لیا کرام سبھی تو پیری مریدی کرتے تھے، خود بھی کسی کے مرید ہوتے تھے. تو یار یہ ایک دم سے خالی مت نے بس وہ فائر کر دیا ڈھکوسلے. توبہ استغفر اللہ. ایمان کا بنے گا کیا؟ نہ سمجھ پڑے تو بندہ چپ رہے، مطلب بولے کچھ نہیں. یہ بزرگوں کا طریقہ اور مشہور طریقہ ہے. قادری سلسلہ ہے غوث پاک کی، حالانکہ صرف غوث پاک کا نہیں، ان کے آگے پھر ان کے مشائخ اور ان کے پیرانے نظام چل رہے. یہ سارا سلسلہ جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اینڈ ہوتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے پیر و مرشد، پھر ان کے خلیفہ حضرت مولا علی، ان کے خلیفہ امام حسین، ان کے خلیفہ امام زین العابدین. تو پھر یوں چلتے 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 پھر بیچ میں غوث پاک بھی شامل ہوئے. پھر ان کے چلتے چلتے ہمارا جو سلسلہ ہے میں اعلیٰ سے امام احمد رضا خان شامل ہوئے، میرا سلسلہ جو ہے اس میں پھر اس طرح مطلب یہ کہ چل رہا ہے قیامت تک انشاءاللہ الکریم چلتا رہے گا. اس طرح نقشبندیہ سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ان کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، پھر ان سے چلتے چلتے یہ نقشبندیہ سلسلہ، پھر خواجہ بہاؤالدین نقشبند اس میں شامل ہوئے. اس طرح ان کے وجہ سے نقشبندی مشہور ہو گیا. جیسے غوث پاک بہت مشہور ہیں اولیاء کرام میں، تو اب ان کی نسبت سے قادری مشہور ہو گیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نقشبندی مشہور ہو گیا. سہروردی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور ہو گیا. چشتی حضور خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور ہو گیا. تو یوں مطلب یہ سلسلے چار زیادہ مشہور ہیں. سلسلے اور بھی کئی ہیں، مشہور زیادہ ہمارے یہاں یہ چار ہیں. پھر ان کی مزید برانچیز ہیں، شاخیں ہیں. تو ایک مطلب ہے کہ بڑا چیپٹر ہے. تو اس نے ڈھکوسلا ہے، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے، کیا ہے، صحابہ کرام کس کے مرید تھے؟ تو سرکار کے مرید تھے. یہ پہلے وہ پیر مرید یہ اصطلاح ہی نہیں تھی، حقیقت میں وہ سرکار کے مرید تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حدیثیں کئی ہیں اس پر کہ اس پر بیعت کی، اس پر بیعت کی. حضرت ثوبان ہی کا غالباً واقعہ تو مشہور ہے ان کا. تو انہوں نے اس بات پر بیعت کی تھی کہ کسی سے کچھ مانگوں گا نہیں، کسی سے کچھ نہیں مانگوں. تو یہاں تک کہ آپ کا جب گھوڑے پر ہوتے اور ہنٹر زمین پر آ جاتا، کسی کو بولتے نہیں کہ بھائی اٹھا کے دے دو. گھوڑا رکا، خود اترنا ہے،
खुद हंटर उठाना है, चाबुक जिसको बोलते हैं हंटर उठाकर फिर घोड़े पर सवार होना है, मांगते नहीं। इस तरह और भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी अंदाज के मुरीद थे कि किसी से कुछ मांगना नहीं, दुनिया से बिल्कुल करारा कश। और भी सहाबा किराम के तरह तरह के मतलब इस तरह के वाक़यात और वाकई मुस्तनद सही हदीस हैं। तब हम लोगों का मुताला नहीं है और ऐसी सोबतें नहीं है, तो इसलिए वो ठा करके मतलब फायर कर देते हैं, ये सब गलत हो रहा है, ये पेट के धंधे हैं, फुला आस्थाने खोल के बैठे, तो आस्थाने खोल के बैठे या जो मतलब अगर कोई गलत बैठा तो गलत है, जो सही है तो सही है, समझे। मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, अच्छा काम है। मस्जिद में जूते भी हमारे चोरी किए जाते हैं, ये बुरा काम है। अब जूते चोरी होते इसलिए कि सारी मस्जिद को बुरा कह दोगे यार, तो मस्जिद नहीं होनी चाहिए भाई, तो जूते चोरी होते हैं, देखो बात हुई यार। तो इस तरह मतलब मोबाइल भी तो चोरी हो जाते हैं मस्जिद में। अब तो सोशल मीडिया का दौर, बाकायदा सोशल मीडिया में इनकी मतलब क्लिप चलते हैं कि देखो ये मोबाइल निकाला लेके भागा। तब मस्जिद को माज़अल्लाह मस्जिद को या नमाज को या जमात होने को कोई बुरा थोड़ी कहा जाएगा। अपने मोबाइल संभाल के रखे आदमी, यही हो सकता है। वो तो चोर गलत है, नमाज ही दुरुस्त है, चोरी गलत है, नमाज दुरुस्त है, तो पीरी मुरीदी दुरुस्त है, जबकि शराइत के मुताबिक है। अगर कोई इसमें कोई गलत है और अपने जाती मफाद के लिए और शरीयत की खिलाफ वर्जियां करके कोई इस काम को कर रहा था, वो गलत है ऐसा पीर। तो जर तकसीम तो मौजूद है और हर शे में प्लस माइनस तो होते ही हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हुजूर वो आपसे एक वज़ाहत लेनी थी। मेरा भी इंशाअल्लाह ताला करीब बगदाद शरीफ का सफ़र है। क्या बात है। सबा इस खुशी से कहीं मर न जाऊं कि बगदाद से अब बुलावा मिला है। अल्लाह मुबारक, जज़ाकल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह। हमारा भी सलाम अर्ज करना हाजिरीन का नाजरीन का बारगाह गौसियत महब में। और करबला शरीफ की तो हाजिरी होगी, नजफ अशरफ भी जाएंगे आप उम्मीद है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, इमाम हुसैन और दीगर शहादाए करबला और जहाँ जहाँ हाजिरियाँ हों, अम्बिया किराम की यहाँ भी अगर कोई निशानदेही हो जाती है कि भाई यहाँ कोई नबी का वाकई मज़ार है तो सही, लेकिन अब ज़ाहिर है कि नबी का मामला थोड़ा मतलब, तो वो जहाँ जहाँ हाजिरियाँ हों, हमारा मेरे हाजरीन नाजरीन में जो चाहते हों उनका भी सलाम अर्ज कर दीजिए। आपसे भी दुआ आफियत का, अल्लाह आफियत नसीब करे, आफियत की दुआ, हिफाजत भी करे, आपको ज़ौक़ और शौक़ नसीब करे और वहाँ जाकर नेकी की दावत का जरिया भी बनाए। आमीन। तो बहुत सारे मुसलमान दुनिया भर से जमा होते हैं और माशाअल्लाह आप तो सारे जहाँ भी जाते हैं, मुबल्लिग होता है, जहाँ भी जाए मुबल्लिग है। शादी की दावत में हो या मैयत की दावत में, दावत नहीं होती, नतीजे में हो या चेलूम में हो या वलीमे में हो, मुबल्लिग हर जगह मुबल्लिग है। इसका अपना एक किरदार है, उसका अपना अंदाज है। जहाँ मौका मिला उसने नेकी की दावत देनी होती है। तो कल आपने एक बयान वो मसला बयान फरमाया था कब्रिस्तान के ताल्लुक से कि अगर कब्रों के ताल्लुक से अगर शक हो कि वहाँ कब्रें थीं और रास्ता अगर वहाँ बना हुआ है तो फिर ना जाने और जाने के ताल्लुक से जो भी एक मसला आपने बयान किया था, तो अब अगर ये कंफर्म हो ही ना कि यहाँ पर रास्ता था नहीं था, कब्र थी नहीं थी, तो अब इस हवाले से जो ज़ाहिर होता है, जो जिसको भी हाज़िरी देनी होती है, अब वो उसके लिए कोई सी रहनुमाई हो जाए कि वो करे तो क्या करे। ये तो लिखा हुआ है कि कब्रिस्तान में जो कब्रें तोड़कर शहीद करके, मुसलमान के कब्रिस्तान में कब्रें मिटा कर रास्ता नया निकला, उस पर चलना हराम, और अगर शक है तब भी हराम। अब शक क्या, तो इसका ये कि कोई ऐसा या तो करीना हो कि जैसे कि बाज़ जगह मैंने खुद भी देखा है कि कब्रें इस तरह होती हैं कि वो चलते चलते कुछ कब्र जो है ना वो दब कर वो पिचक जाती है, लोग उस पर चलते चलते, तो ये नजर आ रही है कि भाई ये कब्र है, तो इस जगह नहीं चलेंगे, ये शक नहीं बल्कि तो करीना मौजूद है। अच्छा, बाज़ जगह क्या है, कब्रें मिटा कर वो मज़ारात पर तो वो मुस्ततील बना देते हैं, एक लकीर खींच देते हैं, कहीं कब्र भी लिखा हुआ देखा है, लिखते हैं, तो ये भी बल्कि ये तो करीना ही क्या, तो बिल्कुल वाज़ेह ही है कि यही कब्र है। कब्र सिर्फ वो ऊपर जो उभार होता है इसको नहीं बोलते, असल कब्र तो अंदर में है जहाँ वो मैयत है।
تو اس طرح، یا خود دیکھا تھا کہ یار یہاں تو پہلے قبریں تھی، یہ اب راستہ بن گیا، تو اس طرح کا کوئی واضح ہو جائے نا، تب تو اس پر چلنا حرام ہو جائے گا، کہ مطلب یہ. اچھا، اب صرف وہم کرنا، خیال کرنا، احتمال کہ شاید یہاں ہو سکتا ہے قبریں ہوں، ہاں، تو یہ صرف خیال سے اور وہم پیدا ہونے سے یا پاسبلٹی اب آدمی نکال لے، امکان نکال لے اپنا، کہ احتمال من امکان، پاسبلٹی، تو یہ تو اس طرح اس پہ چلنا ناجائز نہیں ہوگا. تو اب یہ کہ واقعی فیصلہ کرنا مشکل بھی ہوتا ہے، بعض جگہ ہو جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ کوئی نشانات ایسے مل جاتے ہیں کہ یہاں قبریں تھیں، یا خود دیکھا تھا، یا کوئی معتبر آدمی یا کچھ افراد بولتے ہیں کہ یار یہاں قبریں تھیں، تو تھوڑا انہیں ذہن جمتا ہے. تو اصل خیال جمے کہ یہاں قبریں تھیں اور اب یہ راستہ بن گیا تو یہاں نہیں چلیں گے، اور جہاں ایسا کچھ نہیں، خالی ویسے ہی خیال آتے ہیں، تو اس سے چلنا منع نہیں ہو جائے گا. اب جیسے کہ بغداد شریف میں بھی قبرستان ہے، اور ایک سے ایک قبرستان ہے، اور اولیاء کرام کے مزارت پر جانا چاہتا ہے وہ ادھر ہے. اب سائیڈوں میں قبریں بھی ہوتی ہیں، اب راستے بھی بنے ہوئے ہیں، تو اب اس پر بھی خواہ کہ مطلب کوئی وہ نہیں ہے، قرینہ نہیں ہے، نہ کوئی بتا رہا ہے، نہ کوئی نشان نظر آ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ پرانے راستے ہوں. تو اب یہ صرف خیال آنے سے، امکان ذہن میں پیدا ہو جانے سے اس پر چلنا حرام نہیں ہو جائے گا، کہ حرام جو ثابت ہوتا ہے وہ دلیل سے ہوتا ہے. تو یہاں دلیل موجود نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ جزاک علیہ اللہ خیر. حضور بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، دراز فرمائے. اچھا، اس کا کلپ کل ہی آج ہی راتوں رات ابھی نکالے چلا دیا جائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہونا یقیناً ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یا سیدی، سوال یہ ہے کہ کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنے سے بندہ جنتی ہو جاتا ہے؟ خواب میں زیارت کرنا سعادت تو ہے، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا، اور ان قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا. یہاں بیداری سے مراد نزعات کے وقت زیارت ہوگی، غالباً یہ اس کی ایک شرح یہ بھی ہے. تو اس طرح اچھا، اب یہ کہ زیارت کی خواب میں وہ جنتی ہو جائے گا، یہ پڑھا بھی نہیں ہے. اور ظاہر کہ بعضوں کا زیارت ہونا جو ہے نا، وہ کچھ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں، اس کی تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں، اور کئی صورتیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی اسی روایت میں نے تو نہیں پڑھی، ہاں نا، کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے. یہ واللہ اعلم کو ایسا نہ پڑھا ہے نہ علماء سے سنا ہے. مفتی صاحب بھی منع فرما رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی حقیقت، نبی اکرم نور مجسم چاہے آدم ہو بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم، میری امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا، اور اس کے 10 گناہ معاف کرتا، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1445 ہجری کے ربیع الاخر شریف کی 4تھی رات ہے، اور الحمدللہ غوث پاک کے کچھ نہ کچھ ارشادات چاند رات سے میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں. آج بھی کچھ ارشادات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور اس کا عنوان رکھا ہے دنیا کی حقیقت. ہر کاروبار یعنی بزنس کرنے والا اپنے رأس المال یعنی اصل سرمایہ، کیپٹل، اس کو ہم لوگ موڑی بھی بولتے ہیں، تو اس کو استعمال انویسٹ کر کے اس کے ذریعے پروفٹ نفع کماتا ہے. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہے جو اپنے اصل مال کی حفاظت نہ کرے؟ جو کیپٹل ہے، موڑی ہے،
رأس المال ہے، کیا ایسا دیکھا ہے کوئی اس کی حفاظت نہ کرے بلکہ فقط نفع پر ہی خوش ہوتا رہے؟ ایسا کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں کرتا. کیپٹل پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ محفوظ ہونا چاہیے، اس پہ کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، بیشی بھلے ہو. تو دوبارہ لے کے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، حالانکہ اس کو بھلے پتہ نہ ہو کہ اگر اس کا اصل مال ختم ہو گیا تو نفع کہاں سے آئے گا، کیونکہ نفع اصل مال ہی کی وجہ سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن وہ مال کو اپنے محفوظ رکھے گا، بچا کر رکھے گا. اب غور سے سنیے کہ میرے مرشد کیا فرماتے ہیں. تو سیدی و مرشدی شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک مسلمان کا راس المال یعنی اصل سرمایہ، کیپیٹل، موڑی اور نفع کیا ہونا چاہیے. سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے شخص اپنی آخرت کو اصل مال اور دنیا کو اس کا نفع بنا. آخرت یہ راس المال ہے، کیپیٹل ہے، اور جو دنیا ہے یہ ایک نفع کی صورت ہے. اس کو یوں مطلب تقسیم کر لے. پہلے اپنی آخرت کے حصول میں اپنا وقت خرچ کر. کیپیٹل بھی تو ہونی چاہیے نا، خود بخود تو گرے گی تو نہیں اوپر سے. تو کیپیٹل جمع کر، پہلے اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت خرچ کر. اب اس کے بعد اگر کوئی وقت بچ جائے تو اپنی دنیا میں ذریعہ معاش وغیرہ کی طلب میں وہ بقیہ وقت خرچ کر. اپنی دنیا کو اصل مال اور آخرت کو اس کا نفع مت بنا. دنیا جو یہ راس المال کیپیٹل اور آخرت نفع ہے، یہ الٹ ہو جائے گا معاملہ. اصل مال آخرت ہے، نفع جو ہے یہ مطلب پروفٹ جو ہے یہ دنیا ہے. تو یوں اپنی دنیا کو اصل مال اور آخرت کو اس کا نفع مت بنا کہ پھر اگر کچھ وقت ملے تو آخرت میں خرچ کرے، کہ خامی و کوتاہی کے ساتھ جلدی جلدی پانچوں نمازیں ادا کرے یا دنیا کما کر تھکن ہو جائے اور تو نماز ادا کرنے کے بجائے مردے کی طرح رات بھر سویا رہے. یہ شرح فتوح الغیوب میں میرے مرشد غوث پاک نے اس طرح کا ارشاد فرمایا، بہت اچھا سمجھایا، سمجھنے کی بات ہے. واقعی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرما رہے نا کہ زندگی آمد برا اے بندگی، زندگی آئی برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. نے جو زندگی ملی ہے وہ عبادت کے لیے ملی ہے، جمع مال و دولت کے لیے نہیں ملی. تو زندگی جو ملی ہے ہمیں یہ عبادت کے لیے ملی ہے، اور اس زندگی کو عبادت میں گزارنا ہے. اگر عبادت میں نہیں گزاری زندگی بے بندگی، نہیں عبادت کے بغیر جو گزری زندگی وہ قیامت میں باعث شرمندگی ہوگی. وہاں ندامت اٹھانی پڑے گی، شرمندہ ہونا پڑے گا کہ پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. راس المال جو ہے وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا. ہم نے سمجھا کہ دنیا راس المال ہے، کیپیٹل ہے، حقیقت میں آخرت تھی کیپیٹل، اس کو بچانا بھول گئے. اب کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم سے تو اس شعر کی تائید تو ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ ہمیں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دن لو میں دن لو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا
یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق تالا کیا، شکر کرم در سے سزا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ شرح کلام رضا میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ دنیاوی کاموں میں پھنسے دنیا دار کو چوٹ کرتے فرماتے ہیں، اے نادان، تو خدا رحمان کی عبادت سے منہ موڑ کر سارا دن کھیل کود میں گزارتا ہے اور رات میں بھی یاد خدا نہیں کرتا، بلکہ صبح تک بستر پر سویا پڑا رہتا ہے۔ تجھے اپنے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن منہ دکھانے سے شرم نہیں آتی؟ اور کیا تو اللہ پاک سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو اللہ پاک کا عطا کیا ہوا رزق کھاتا ہے اور پھر بھی اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اللہ پاک کے تجھ پر اتنے احسانات ہیں، تو ان احسانات کے شکر میں رب العزت کی اطاعت کی طرف، فرمانبرداری کی طرف کیوں نہیں آتا اور نہ اس کے عذاب سے ڈرتا ہے؟ نہ اطاعت کی طرف آتا ہے نہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ تو کیسا نادان، غافل و ناشکرا ہے۔ وسائل بخشش میں بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، کام مالو زر نہیں کچھ آئے گا، غافل انسان یاد رکھے پچھتائے گا، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے نادان شخص، تجھے حکم دیا گیا کہ تو اپنے آپ کو سلامتی کے راستوں پر چلا، اور سلامتی کے راستے آخرت اور اللہ رب العزت کی عبادت کے راستے ہیں۔ تو نے نفس و شیطان کی خواہشات پر عمل کیا تو تجھ سے دنیا و آخرت کی بھلائی فوت ہو گئی، پھر تو قیامت کے دن سب سے زیادہ نیکیوں کے معاملے میں غریب ہوگا۔ آخرت کو اپنا اصل مان بنا لے، کیپٹل بنا لے آخرت کو، تو تو دنیا و آخرت میں فائدہ اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک آخرت کی نیت پر دنیا عنایت فرما دیتا ہے، لیکن دنیا کی نیت پر آخرت عطا فرمانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ ہے الزہد ابن مبارک، پیج نمبر 193، حدیث نمبر 549۔ اللہ کریم نے اپنی کسی نازل کی ہوئی کتاب میں فرمایا، اے ابن آدم، یعنی اے آدمی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں کسی چیز کو کن یعنی ہو جا فرماتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، تو میری اطاعت کر، تو میری فرمانبرداری کر، میں تجھے ایسا کر دوں گا کہ تو کہے گا تو وہ شے ہو جائے گی۔ اور فرمایا، اے دنیا، جو میری اطاعت و فرمانبرداری کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اس کو رنج و مصیبت میں رکھ۔ شرح فتح الغیوب، پیج نمبر 141، اردو۔ جانور پیدا کیے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج
اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، فیضان مدینہ سے بھی چند اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تو دنیا سے بے رغبت ہو کر اللہ رب العزت کی اطاعت یعنی فرما برداری کرے گا تو اللہ پاک کے نیک بندوں اور محبت کرنے والوں میں سے ہوگا، اور تجھے جنت اور اللہ رب العزت کی رحمت کا پڑوس نصیب ہوگا۔ دنیا تیری خدمت کرے گی اور اللہ پاک تجھے تیرا جتنا دنیا کا حصہ ہے پورا پورا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کے اختیار میں ہے، اور اگر تو آخرت سے منہ پھیرتے ہوئے دنیا میں مشغول ہو تو اللہ پاک تجھ سے ناراض ہوگا، اور دنیا تیری نافرمانی کرے گی، اور تیرا جتنا حصہ دنیا میں ہے دنیا تجھ تک پہنچانے میں تجھے سختی میں ڈالے گی، کیونکہ وہ اللہ پاک کی ملک اور خادمہ ہے، اور جو اللہ پاک کا فرمانبردار ہو یہ اس کی عزت کرتی ہے۔ شرافت الغیوب اردو پیج نمبر 291۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا و آخرت کی مثال مشرق و مغرب جیسی ہے، تو ان میں سے کسی ایک سے جتنا قریب ہوگا دوسری اتنا ہی دور ہو جائے گی۔ ہم اگر ایسٹ کی طرف بڑھیں گے، مشرق من ایسٹ، تو ویسٹ دور ہو جائے گا، فاصلہ بڑھ جائے گا، ویسٹ کی طرف بڑھیں گے ایسٹ کا فاصلہ بڑھ جائے گا، دور ہو جائے گی۔ یا ان کی مثال دو سوکنوں جیسی ہے، دو سوکن اس کو بولتے ہیں کہ جیسے کسی کی دو بیویاں ہیں تو دونوں بیویاں ایک دوسرے کی سوکن کہلاتی ہیں، تو یہ مطلب یا ان کی مثال دو سوکنوں جیسی ہے، تو ان میں سے کسی ایک کو خوش کرے گا تو دوسری ناراض ہوگی۔ حوالہ میزان العمل للغزالی پیج نمبر 46 یعنی 46۔ اللہ کریم قرآن عظیم میں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتا ہے مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے۔ میرے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہا جاتا ہے دنیا والے اور آخرت والے، تو دیکھ کہ تو کن میں سے ہے، یعنی تم میں کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، یہ قرآن نے اعلان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ کہ غوث پاک تو دیکھ کہ تو کون سے گروہ میں، دنیا والوں میں یا آخرت والوں میں، تو کن میں دنیا میں رہتے ہوئے کس گروہ یعنی کس گروپ سے ہونے کو تو ناپسند کرتا ہے۔ پھر جب تو آخرت کی طرف رجوع کرے گا تو ایک گروہ یعنی ایک گروپ جنت میں اور ایک جہنم میں ہوگا۔ ایک گروہ حساب کے لمبا ہونے کی وجہ سے 50,000 سال کے دن میدان قیامت میں 50,000 سال کے اس ایک دن، جو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے، اس ایک دن میں وہ قیامت دن کھڑا ہوگا، یعنی 50,000 سال کے یعنی قیامت کے دن جو کہ 50,000 سال کا ہے اس میں یہ کھڑا ہوگا۔ ایک گروہ یعنی ایک گروپ جو ہے عرش کے سائے میں اس دسترخوان پر ہوگا، وہ گروہ وہ
ग्रुप जिस पर अच्छे अच्छे खाने, फल और बर्फ से ज्यादा सफेद शहद होगा, वो अपने ठिकानों को देखते होंगे, हत्ता कि मखलूक जब हिसाब और किताब से फारिग होगी, ये लोग जन्नत में दाखिल होंगे और अपने घरों की तरफ जाएंगे। अब ये जो इख्तियार तू किस में देख रहे, आखिरत वालों में या दुनिया वालों में, कसौटी है। अल्लाह करीम हमें आखिरत वालों में से करते हैं। ये मुराद नहीं होती कि आखिरत वाला हो गया तो हम माँ बाप को भी घर से निकाल दे, तो बाल बच्चों को भी रुखसत कर दे, ये नहीं होता। इनके साथ रहते हुए आखिरत को पेश नजर रखकर अपनी जिंदगी गुजारनी है कि आखिरत को नुकसान ना पहुंचे। तिजारत भी करे, आखिरत को नुकसान ना पहुंचे, नौकरी करे, आखिरत को नुकसान ना पहुंचे, नमाजें, ये दीगर जो इबादत है वो भी बजा लाता रहे, हर गुनाह से खुद को बचाता रहे। तो यूं मतलब ऐसा शख्स आखिरत वाला होता है। दुनिया में रहकर उसने इबादत करनी है, शरीयत की पाबंदियां करनी है, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, तो ये आखिरत वाला है। खाली दुनिया का लाव लाव है, कहाँ का हराम कहाँ का हलाल, जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए, है ना, आने दो, बस आने दो। यहाँ से भी आता है, सूद से आता है, रिश्वत से आता है, चोरी से आता है, डकैती से आता है, धोखे से आता है। तो ये दुनिया वाला, ये खराब दुनिया वाला है। दुनिया वाला भी खराब। तो दुनिया की जायज मोहब्बत जो है ना, ऐसी मोहब्बत के जिसमें माल जमा करना, चाहे कोई अरबों रुपए जमा कर ले, हलाल का माल, गुनाहगार नहीं है, लेकिन पसीरा ही नहीं है, इसकी हौसला अफजाई नहीं है, ये फंसता चला जा रहा है। ये हो सकता है माल इसको गफलत में घसीट कर ले जाए, इबादत से दूर करे, नेकियों से दूर करे, वो होता भी इस तरह। फिर ये कि जो माल हलाल है उस पर क़यामत का हिसाब ये बड़ा कड़ा होगा। हराम पर हिसाब नहीं है, हराम माल पर सजा है तो है ही हराम, फाइनल है, इस पर तो अज़ाब है। हलाल कहाँ से हासिल किया, किस तरह हासिल किया, कहाँ कहाँ खर्च किया, ये जो है ना जवाब देना ये आसान नहीं है। तू बख्श बेहिसाब के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूं वासिता तुझे शाहे हिजाज का। तो इंसान क़यामत के दिन भलाई और बुराई को याद करेगा। जो दुनिया में कर चुका है तो वहां उस वक्त शर्मिंदगी कुछ फायदा ना देगी। मौत से पहले मौत को याद करने में बेशक फजीलत है, फायदा है। फसल काटते वक्त फसल और बीज को याद करना फायदेमंद नहीं, जैसा कि जानता है दुनिया मज़रअतुल आखिरा, हदीस से पाक है, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ जैसा बोएंगे वैसा आखिरत में काटेंगे। तो जो शख्स यहाँ अच्छी फसल लगाएगा, भलाई के काम करेगा, नेकियां करेगा, वही काबिल रिज़्क़ होगा। और जो बुराई करेगा आखिरत में शर्मी नहीं उठाएगा कि नेकियां करने वाला ज़रा भलाई की फसल काटेगा, अच्छाइयों की फसल काटेगा, उसको अच्छा सिला मिलेगा। और जो यहाँ गुनाह बोएगा, बुराइयां बोएगा, तो वह आखिरत में अज़ाबों की फसलें काटेगा। यूं समझ लो कि वो अच्छी फसल तो नहीं मिलेगी उसको। और जब मौत तेरे सामने हो उस वक्त तू बेदार हुआ तो क्या फायदा। मरने से पहले जागना है, मरते वक्त तो सभी जाग जाएंगे। यूं हमारे यहाँ ये कहा जाता है इसने आंख बंद कर ली, हकीकत ये कि आंख बंद नहीं होती, मरने से आंख खुलती है। ये बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कि आंख खुलती है। मरने से ये यूं समझा जाता है कि अब ये खलास, इसको कुछ एक्सपायर्ड हो गया, बज़ाहिर तो इसका बदन एक्सपायर हो गया, लेकिन ये जो हो रहा है सब देख रहा है, इसके साथ जो कुछ किया जाए, गुस्ल हो रहा है ये भी इसको पता चलता है, कफन लोग क्या क्या बोल रहे हैं ये सब उसको पता होता है। ये कुछ ये रिप्लाई नहीं कर सकता, हिल भी नहीं सकता। तो मरने के बाद आंख बंद नहीं होती, आंख खुलती है। भले ये हम बंद करते, करनी भी चाहिए, तो बंद कर दी गई, लेकिन हकीकत में इसकी आंख अब वो देख रही है जो हम नहीं देख रहे। शहजादे आलाज़त हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह खासकर नौजवानों को उभारते हुए
تو فرما رہے ہیں نہیں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس جوانی کا آپ کا یہ مقطع کہ حقیقت میں ہم جسوں کو ابھار رہے ہیں. ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی، نوری جمع تم ہو. یہ حضور مفتی اعظم کا تخلص تھا نوری، کیونکہ آپ کے شیخ جو تھے حضرت سید احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنے پیر بھائی سید احمد نوری میاں سے آپ کو مرید کروایا تھا اپنے شہزادے کو. تو یہ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ ابھی جوان، تم جوان ہو. اب بعض اوقات جوان جو ہے نا بوڑھا بھی ان مانو اگر جوان ہوتا ہے تو اس طاقت اچھی ہوتی ہے. بعض اوقات جوان جو ہے نا بوڑھا ہوتا ہے نحیف نزار بستر پہ پڑا ہے، کمزور ہے، بیمار پڑا تو بالکل ختم ہو گیا. یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر بوڑھا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا، نہیں، بعض بوڑھے وہ کرتے ہوئے جوان کیا کرے گا؟ جوان خالی باتیں بناتا ہے، بوڑھا وہ کر جاتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ جوان جو ہے نا یہ بہادر کو بھی بولتے ہیں، عمر کی قید نہیں ہوتی. جوان ہو، ادھیڑ عمر کا ہو، بوڑھا ہو، جوان. ایک ہوتا ہے نوجوان، نیا جوان. جوان جو ہے نا یہ اس کے معنی یوں میں سمجھ سکا ہوں، کچھ پڑھا بھی اس میں کہ یہ مطلب وسیع ہے نا، بہادر جوان، جوان مرد. اب بوڑھا بھی جوان مرد ہوتا ہے، ادھیڑ عمر کا بھی جوان مرد ہوتا ہے. اور جوان بزدل ہوتا ہے، دم دبا کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، بوڑھا کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کے. تو بہرحال یہ کہ ریاضت کے یہ ریاضت کا لفظی معنی محنت. عبادت کے یہی دن ہے یہ نہیں فرمایا انہوں نے. عبادت تو کرنی ہے، بوڑھوں کو بھی کرنی ہے، نماز روزے یہ جو بھی ان کے اپنے احکام ہیں یہ تو پورے کرنی ہے. ریاضت عبادت میں اللہ پاک کی اطاعت و فرماورداری میں، نیکیوں میں وہ یا فشانی کے ساتھ کام کرنا، محنت کرنی ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے. جیسے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، نیک اعمال پر عمل کرنا ہے، اور خوب بیانات کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کام کی دھوم مچانے کے لیے دنیا بھر میں پہنچنا ہے نا. یہ جیسا ہم اپنے ماحول کی بات کرتے ہیں، یہ سب ریاضتیں، محنتیں، ریاضتیں. تو جوان یہ زیادہ کر سکتا ہے، ضعیف ہوگا، بوڑھا ہوگا، کمزور ہوگا، وہ اتنا نہیں کر پائے گا. تو ابھی تم جوان ہو، ہے نا. تو یہ ریاضت بنے نیکیوں میں محنت، یا مراد لیں گے عبادت میں، نیکیوں میں محنت. تو جوانی جو ہے، طاقت جو ہے، اس میں ہمت سب کچھ ہوتا ہے. تو ابھی ریاضت کر لو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے، خوب محنت کر لو، جو کچھ کرنا اب کر لو. ابھی نوری جمع تم ہو. نوری کی جگہ ہم اپنا کہ ابھی ہم لوگ جیسے ہم میں سے جو بھی ہے جوان وہ اس کو لے. ابھی جوانی ہے، غفلت نہیں کرنی. جوانی دیوانی ہے، یہ گناہوں میں ڈال دیتی ہے بندے کو، نہیں ہوش رہتا، بعد میں پچھتانا پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ نیکیاں کمالے جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور سید صاحب معذرت چاہتا ہوں، میرا بیان وہ ادھورا تھا ابھی، تو میں جاری رکھا میں نے. پھر مجھے احساس ہوا میں معذرت کر لیتا ہے، آپ کو پھر بول نہیں دیتا. نہیں وہ سید بادشاہ ہم لوگ تو ظاہر ریت ہے، رعایا ہے، لیکن میں نکل گیا آگے. آپ معاف فرما دیں، مجھے پتا نہیں تھا کہ نہیں وہ آپ نے درست کیا، آپ سمجھے کہ یہ اینڈ ہو گیا، نو پرابلم. جزاک اللہ. مطلب بولتے نا آپ کو 7 خون معاف ہے، یہ محاورہ ہے. بس سید وہ کچھ ہاتھ پڑ جائے اور صبر مل جائے نا تو اس میں بھی انشاءاللہ میرا بیڑا پار ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज ये है कि जब इमाम साहब सलाम फेर लेते हैं तो मुक्तदी पीछे सफ़े बिखर के बैठ जाते हैं, तो क्या ये करना दुरुस्त है? शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है? सफ़े अच्छा यूं सफ़े तोड़ के बिखर के आगे पीछे बैठ जाते हैं, क्या है जिसमें? अगर किसी को तकलीफ नहीं हो रही, ना नमाजियों को तकलीफ हो रही है, ना गुजरने वालों को परेशानी हो रही है, तो वो अब 4 फर्ज पड़े देर तक, तो बाद अगर हम जैसे बुढ़े आदमी होते हैं तो वाकई उनको तो थकन भी लगती होगी, तो थोड़ा पाँव छुट्टे कर लेते हैं, बैठ जाते हैं। जवानों को भी होता है, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कुर्सियों पर लोग बैठते हैं ज्यादातर, या एक तादाद है, तो उनको भी यूं हो सकता है, तो ना भी जरूर वैसे बैठ गया तो कोई मना तो नहीं है इसमें। मैं नियत करता हूँ इंशाल्लाह हर जुमेरात या पाबंदी से शिरकत करूंगा इंशाल्लाह। और कुछ तो मदनी काफिला दे दो ना यार। जी, इन्होंने नियत की इंशाल्लाह जैसे ही वक्त मिलेगा मदनी काफिले में इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो, और अभी इतना बयान सुना, वक्त तो निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं जरूर मदनी काफिले में सफर करूंगा इंशाल्लाह जरूर। हर महीने 3 दिन बेटे वक्त निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है। यहाँ आने के लिए आपको वक्त निकालना ही पड़ा होगा, खुद ब खुद यहाँ आकर पहुंचे नहीं होंगे, तो वक्त निकालना, तो अल्लाह के दिन के लिए वक्त पहले निकालना चाहिए, दुनिया के लिए बाद में। लेकिन अल्लाह पाक आप हमारे हाल इस्तकामत पर की दुआ कर। हाँ बस बेटे, हर महीने 3 दिन तो सब मतलब अपना हिस्सा 27 days योर 3 days माई। इंशाल्लाह आप इस्तकामत की दुआ कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं जरूर मदनी काफिले में सफर करूंगा। एक और इस्लाम भाई आपसे सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शहरियार अहमद है, मैं 63 दिन का मदनी तरबियती कोर्स कर रहा हूँ। अमीर अहले सुन्नत, मेरी मदनी फ़ीस ये है, हर माह 3 दिन का मदनी काफ़िला, इमाम शरीफ, जुल्फ़े और नेकी की दावत की धूमें मचाने की, इंशाअल्लाह करीम, दाढ़ी बढ़ाने की, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक मुंडाई घटाई कटाई उससे तौबा जी, तौबा करता हूँ, और इंशाअल्लाह एक मुट्ठी दाढ़ी रखने की नियत भी। अमीर अहले सुन्नत, मेरी आपकी बारगाह में निहायत अदब के साथ ये सवाल है कि नमाज के दौरान सफ़ों के अंदर सद्दल, चादर वगैरह, ऐनक और मोबाइल फ़ोन वगैरह रख दिए जाते हैं, तो नमाज के अंदर जैसे मोबाइल की लाइट जलने से नमाज में खलल पड़ता है, इसके बारे में रहनुमाई इरशाद फरमा दीजिए। हाँ, ये वाकई ऑफ कर देना चाहिए इसको, या उल्टा ढक्कन इसके। अब बाद लोग तो उसमें कवर नहीं रखते ना, कवर होना चाहिए, कवर नहीं होता फिसल कर भी गिरता है तो बाजू टूट फूट का शिकार भी होता होगा। तो इसको किसी तरह भी मतलब ऐसा रखें कि न लाइट हो ना इसकी आवाज़ आए। ऑफ कर देंगे तो गालिबन लाइट वगैरह फिर नहीं चलेगी, ऐसा है नहीं यार, ऑफ में भी जलती है, ऑफ में जलती है लाइट। तो बस वही इसको कवर कर लें, उल्टा रख लें कि जो तवज्जो या कोई रुमाल वगैरह हो उस पर रख दिया जाए, जेब में रहने दिया। जेब में वजन से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम, और बराबर में नमाजी बनकर खड़ा हो क्यों करके, ये भी रिश्तों जनाजों में नहीं छोड़ते यार। हालांकि जनाजे तो ही बरत के, जनाजे में खास एहतियात क्या करें, जनाजों में ऐसे घुस जाते हैं, और खास कर जो ज्यादा रोता होगा तो यूं करके हम तो सब्र कीजिए, हिम्मत रखिए करके, सब्र का मजीद मौका फराहम करके वो पहले अपने बाप को रोता था, अब मोबाइल को भी साथ में रोएगा, ठीक है। तो यहाँ ऐसे वाकयात होते हैं ये जनाजों में। मतलब चोर की 14 नजरें, इनको खुदा का खौफ नहीं होता, जहन्नम से डर नहीं लगता, वो जहां से माल मिले बस। कफन तक, कफन चोर तो मशहूर होता है, कफन चोरी करना कितनी सख्त दिली है। यानी कि हमको तो कब्रिस्तान में घबराहट हो, अकेले डरे आदमी हम जैसा, कोई चोर होता है कमाल है, इसका दिल इतना सख्त हो गया कि कोई ना हो, अगर कोई होगा तो ही डरेगा, चोरी नहीं करेगा। कोई ना हो तो कब्र खोद के कफन में निकाल लेते हैं। ये रातों को ये काम करते होंगे, कमाल है, इनका दिल कैसा सख्त होता है। अल्लाह पाक ऐसी सख्त दिली से बचाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या सईदी, नमाज के हवाले से एक सवाल है कि नमाज में अगर शक पैदा हो जाए कि वाजिब छूट गया है,
تو کیا شک ہونے کی بنا پر سجدہ سہو کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ ظن غالب ہو جائے کہ میرا کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو سجدہ سہو کریں گے. صرف شک کا نہیں یار، اس میں ظن غالب پر عمل کریں گے. اور اگر شک ہے تو سجدہ سہو ہے. ایسا ہی کچھ ہے. جزیہ دیکھو تو اگر مسئلہ مل گیا تو. لیکن بعض اوقات آدمی کو وہمات بھی ہوتے رہتے ہیں، اس لیے غور کرے گا، ظن غالب پر عمل کرے. لیکن ابھی میرا جواب پرفیکٹ نہیں ہے جب تک وہ مل نہ جائے. اگر کوئی فرض کی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھے، ایسا کرنے سے نماز میں تو کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا؟ نماز تو خیر ہو جائے گی اس کی، بلکہ اگر اکیلا نماز پڑھتا تو اس کے لیے تو اور بھی بہتر ہے کہ یہ دونوں رکعتوں میں تیسری اور چوتھی میں فرض کی صورتیں ملائے. سائلہ کی طرف سے دعائے مغفرت کی بھی درخواست کی گئی ہے. کس کی طرف سے؟ سائل کی طرف سے جن کا سوال تھا. سوال اچھا، اللہ پاک ان کی بے حساب مغفرت. اور سوال ہے قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک پڑھنا افضل ہے یا سننا افضل ہے؟ اگر بخاری شریف میں سننا لکھا ہے، سننا افضل ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے مزید سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ ہمارا اگر کوئی دوست کسی برے کام میں ہو، مثلا جوا کھیلتا ہے، تو اب ہم اسے کیسے سمجھائیں؟ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرماتے ہیں. جوا کے بارے میں معلومات حاصل کرے خود. اس کو حدیث سے روایتیں جو بھی ہیں اس کو، پھر اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں. جوا میں تو آج کل تو ایسی سی خبریں آتی ہیں کہ بال بچے بھی ہار جاتے ہیں، بیوی لگا دیتے ہیں داؤ پر، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، سب کچھ ہار جاتے ہیں. ڈبل انہیں کچھ لگایا تو ڈبل ہو گیا، اور لگایا تو چوبل ہو گیا، تو یہ پھیلتا جاتا ہے، پھر ایک ساتھ سارا چلا جاتا ہے، ہار جاتا ہے، یہ گیا کام سے خالی ہو گیا. جوا میں تو یہ دنیاوی طور پر، عقلی طور پر بھی مطلب یعنی کہ آدمی غور کرے تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ ہے بھی حرام. ہمیں تو قرآن نے منع کیا تو یہ تو ماننا ہی ہے. قرآن میں بھی جوا کی تو مذمت ہے. احادیث مبارکہ میں، قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بھی جوا سے روکا گیا ہے. جوا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ مسئلہ جو سوال ہوا تھا شک والا نماز کے تعلق سے، یہ شک واقع ہوا کہ اس وقت کی نماز پڑھی یا نہیں. اچھا، شک کی سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے اور غلبہ ظن میں نہیں. آگے تو جب انہیں شک ہو تو سجدہ سہو کیا جائے گا، اور اگر ظن غالب آ گیا جس طرف تو اس کے مطابق عمل کیا. ظن غالب مانے خیال جم گیا کہ یہ یوں ہے تو اب یہ غلبہ ظن ہوا، ظن غالب، اس پر عمل کیا جائے گا. تو سوال کے ساتھ یہ جواب ایڈجسٹ کر لیجئے گا انشاءاللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک اور سوال آیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر جمعرات کو ختم ہوتا ہے، نیاز کرتے ہیں ہم لوگ، تو کیا جمعرات کو جو نیاز کی جاتی ہے تو یہ کروانا جائز ہے؟ یہ واقعی سوال بنتا ہے. یہ بعض لوگ شاید دن مقرر کر کے ہوتا ہے، مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ بس سوال بھرا ہے، سوال کرتے ہیں. یعنی یہ کوئی تک بنتا ہے کہ جمعرات کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. کمال ہے. تو کب کریں گے؟ جمعرات کو کریں، جمعے کو کریں، کسی دن بھی کریں، رات میں کریں، دن میں کریں، کی کوئی قید تھوڑی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. وتر کی تیسری رکعت میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور رکوع کر لیا تو اب کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے یا وتر دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟ نہیں،
اگر بھول کر چلے گئے تو لوٹیں گے نہیں، بلکہ اب نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لیں گے، نماز درست ہو گئی۔ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، امیر سنت جو بلا وجہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ارشاد فرما دیجیے۔ نماز میں اس طرح کرنا مکروہ ہے، تنزیہی ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے نماز میں دل زیادہ لگتا ہے تو پھر افضل ہے، بہتر ہے اس کے لیے۔ یہی ہے نا؟ ہمارا 1 ماہ کا مدنی قافلہ بلوچستان کے سفر پر ہے، تو گوادر کے پورٹ پر نیکی کی دعوت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور یہاں ہمیں لانچ پر یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ملے۔ امیر علیہ سنت، یہ اسلامی بھائی آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ادھر کشتی میں 1.5 مہینے 2 مہینے کے لیے جاتے ہیں، وہ نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا قبلے کے پتہ نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے؟ ماشاءاللہ، اس میں یہ کہ کشتی میں، پانی میں کشتی جیسے، اگر اتر کر کنارے پر پڑھنا ممکن ہے، پوسیبل ہے، تب تو اتر کر کنارے پر پڑھے نماز۔ اب ممکن نہیں ہے، گہرے پانی میں کشتی 1.5-2 مہینے، تو جب تک یہ پانی میں اور یہ اتر کر ممکن نہیں ہے تو اب یہ چلتی کشتی میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ اگر کوئی سی صورت ہے، پتہ چل جاتا ہے ستاروں کو دیکھ کر، یا اس کے بھی علم ہوتے ہیں کہ اگر کعبے کی، اب تو وہ میٹر وغیرہ بھی لگے ہوتے ہیں، خیر تو کسی ذریعے سے پتہ چل جائے، یا اگر کوئی بتانے والا ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، مسلمان بتائے تو، یا پھر یہ کہ کچھ بھی ایسی، تو پھر غور کرے، تحری اس کو بولتے ہیں، غور کرے کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر اب دل جم گیا کہ اس طرف قبلہ ہے، اس طرف نماز پڑھ لے منہ کر کے۔ اگر نماز کے دوران پھر وہ نہیں یار اس طرف نہیں، قبلہ تو اس طرف ہے، کیوں گھوم جائے، یہ بھی صورت ہے، چاروں طرف گھومتا رہا اس طرح، ذہن جمتا رہا، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یا کشتی گھومی، قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے تھے اپنے اس میں، اب کشتی یوں گھومی تو پھر یہ یوں ہو جائے، جس کو قبلہ اس نے طے کیا تھا کہ اس طرف قبلہ ہے، یا واقعی قبلہ ہے یا سوچا تھا، تو یوں مطلب نماز پڑھ سکیں گے۔ اور اگر یہ کہ کشتی ہچکولے لے رہی ہے، بعض اوقات سیرف ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے سیرف کب آتا ہے، جون جولائی، اور اس میں میرا خیال ہے زیادہ تر یہ طوفان آتے ہیں، تو کشتی پھر اب گئی، یا اس طرح کا کوئی ماحول ہے اور بندہ کھڑا رہ نہیں سکتا، پچھڑا کھاتا ہے، تو پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں فرض نماز بھی، کہ وہ ذرا زخمی ہونے کی تو وہ اجازت نہیں دی جائے گی، یا مجبور نہیں کیا جائے گا بولے زخمی ہو جا۔ سر چکراتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، ان لوگوں کے ویسے عام طور پر سر نہیں چکرائیں گے، لیکن سفینے میں جو کبھی سفر کرتے ہیں نا، حج کے سفینے میں، تو کیا کیا ہوتا تھا، تجربہ ہوا ہے، تو یوں کوئی بھی ایسا شرعی عذر آیا کہ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ پاتا تو بیٹھ کر پڑھے۔ سفینے میں جب ہم گئے تھے تو حج کے لیے وہ سفینے مدینہ یادگار سفر تھا، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ۔ تو اس میں یہ تجربات ہوئے تھے، اور لوگ یعنی ایک تو وامٹ لوگ بہت کر رہے تھے بیچارے، خاص کر ڈیک کلاس والے آزمائشوں میں تھے۔ یہ ڈیک کلاس بالکل جس کو عرشہ بولتے شاید، اور نیچے ایک بڑا سا سمجھو ہال ہوتا ہے، اس میں بیچارے جو کم یعنی اس کا ٹکٹ سستا ہوتا ہے مقابلے میں، کیبن بھی ہوتا ہے، ہم نے کیبن لیے تھے، تو اس میں مطلب تکلیف کم ہوتی ہے، لیکن مسائل تو سب جگہ ہوتے ہیں، تو دبا دب لوگ بیمار پڑ رہے تھے۔ مجھے جو یاد پڑتا ہمارا قافلہ تھا پورا چل مدینہ کا، ایک میں شاید ایک عیسائی بھائی شاید ایک بچے ہوئے تھے جو بیمار نہیں ہوئے تھے، باقی سب کچھ آزمائشوں میں تھے۔
تو یوں مطلب وہاں جو کرو تھا نا، ایک کرو اس کے اسٹاف کو یہ مشورے دیتے تھے کہ مدینے جانا ہے، ہوائی جہاز میں جانا چاہیے، اس میں نہیں، کیونکہ یہ کرو والے عادی ہوتے ہیں، یہ تو لٹک جاتے ہیں، الٹے لٹک جائیں گے، جمپ مار کے کوئی لنگر ڈال دیں گے، پھر اوپر چڑھائیں گے، ہاں گہرے پانی میں بھی یہ اتر جاتے ہیں، ان کی ترکیب ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، تو ہم عام آدمی برداشت نہیں کر سکتے۔ شروع میں ان کو بھی ہوتا ہوگا جب انہوں نے نوکری اختیار کی ہوگی تو بھاگو بھاگو، لیکن ذرا پیسہ ہے تو قدم پکڑی ہوں گے کہ مجھے چھوڑ کے مت جانا، تو بن جاتے ہوں گے مضبوط، سمجھے؟ تو اس طرح اس میں بڑے تجربات ہوئے تھے، یوں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پھر نصیب کرے، پھر سفینے میں جانے کو دل تو کرتا ہے، جانا مدینے ہے نا، مگر یہ آقا بلائے تو اڑ کے جانا چاہیے، جلدی پہنچ جائے مدینے، کہ سفینے میں آزمائش ہے، لیکن یادگار سفر تھا یار۔ بعد میں نا پھر تو سفینے بند ہو گئے نا، یہ حج کے سفینے، ہاں شاید ایسا، تو حج کے سفینے ہی بند ہو گئے، اب تو پاکستان میں بند ہو گئے، دوسرے ملکوں سے آتے ہوں تو پتہ نہیں ہے، ہاں نہیں آتے تھے پہلے تو آتے تھے، اب بھی ہو سکتا آتے ہوں۔ سفینہ یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی سوچتے ہوں گے، یہ بھی ہے سفینہ مانے شپ، اسٹیمر، پانی کا جہاز، بحری میں بحری جہاز، بحری جہاز، پانی میں جو گاڑی چلتی ہے بغیر پہیے کی، وہ سفینہ تیرتا ہے، کا بھی ایک لطف ہے۔ تو یوں اور یوں مطلب ہر چیز میں نے دیکھا اس میں ٹھوکی بھی تھی، پنکھے بھی تھے اس میں، گرمی بھی ہوتی ہے، صحیح کی گرمی ہوتی ہے، تو وہ پنکھا بھی ہے تو وہ بھی فکس، ٹیبل، کرسیاں، ہر چیز فکس ہوتی تھی، یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یوں تو یوں تو ہر چیز گرے گی، مزہ آتا، یقین مانے شب و روز مزہ آتا تھا، اور وہ منظر تو بھولتا نہیں یار، جب وہ وقت آتا ہے نا جب اس میں کہ آپ احرام باندھ لو، وہ جو اتنا پر لطف پر سوز لمحات تھے، ہم لوگوں نے احرام باندھے لبیک پڑھتے ہوئے سفینے میں گھومتے ہوتے تھے، اور لوگ کھڑے کھڑے ادھر سے جمع ہو رہے ہیں احرام والے، ادھر سے جمع ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں گونج رہی تھی، جذبہ لوگوں کا، وہ منظر، اس وقت یہ ویڈیو اور یہ جاری نہیں تھے، یہ نہیں تھا سسٹم، ورنہ اس کی ویڈیوز وغیرہ بھی ہم دیکھتے، لیکن شاید ہوں گی نہیں، ممکن ہے کوئی ویڈیوز تو بنتی ہوں گی، یہ سوشل میڈیا وغیرہ اور یہ جو جیبوں میں ہے ہمارے، وہ پہلے نہیں ہوتا تھا، وہ پرانا واقعہ نا، بہت اچھا منظر ہوتا تھا، پر لطف پر سوز منظر، پھر دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ پوچھنا تھا کہ غوث پاک کی 11ویں شریف کے جو پرچے پڑھائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں۔ پرچے پڑھائے جاتے ہیں، کیا پڑھتے مجھے پتہ نہیں۔ وہ جس طرح وہ شیخ احمد کا خواب ہے نا کہ اتنے تقسیم کریں گے تو یہ ہوگا، اس طرح کا یہ ابھی میری یہاں گفتگو ہوئی کہ اس طرح کے کچھ پرچے بھی ہیں کہ بھائی اس کو جیسے یہ دیا نا تب اس نے آگے 11 تقسیم کرنے ہیں، اس نے جو 11 آگے تقسیم کیے تو اس نے جس کو دیا تو اس نے پھر 11 تقسیم کرنے ہیں، گویا 11 تقسیم کرنے ہیں۔ اب اس میں دیکھو نا، اب اس میں میں نے تو کر کے مجھے یاد نہیں پڑتا، جیسے پرچہ ہے، پرچے میں جو بھی لکھا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، اور اس میں مشورہ ہے کہ 11 اشارے صاحب کے لیے تقسیم کر دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب وہ شیخ احمد کا خواب جو ہے بہت پرانا ہے، تو اس میں ایک تو خواب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اپنی جگہ پر وہ بھی قابل غور ہے، دوسرا اس میں یہ لکھا ہے کہ اتنے بانٹو تو یہ فائدہ ہو جائے گا، اتنے نہیں بانٹو گے یا غلط سمجھو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس کا بیٹا مر گیا تو اس کا یہ ہو گیا، یہ ساری باتیں اس میں غلط۔ اس طرح مطلب بانٹنے کی صرف ترغیب ہو سکتی ہے جبکہ مضمون درست ہو، مضمون اگر خلاف شرع ہے تو پھر اس کو بانٹنے کی ترغیب بھی ظاہر ہے کہ گناہ ہو جائے گا، جس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے
शरीयत के खिलाफ है, इसलिए अब वो पर्चा सामने हो तो ही समझ पड़े। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जिन हजरात को इल्म हासिल हो जाता है कि सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा के माबैन फ़र्क क्या है, नवाफिल पर क्या अताब होता है या नहीं, तो जब इल्म हासिल हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल और सुन्नत गैर मुअक्कदा से वो दूर होने लगते हैं। तो हुजूर इसकी क्या वजह है और इससे बचने के हवाले से मदनी फूल भी इरशाद फरमा दीजिए। और कोई शख्स इसमें इस दलदल में पड़ गया हो, इसमें फंसा हो, तो फिर इससे कैसे निकले हो, इस हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। हर एक के साथ ऐसा होता है, ये कैसे पता चला? अब ये तो इससे कि इसको तो छेड़ना भी मुनासिब नहीं है। तो नफल के जरिए तो बंदा जो सबसे ज्यादा तो फराइज के जरिए नफलों का भी तज़किरा है कि नफल पढ़ते पढ़ते बंदा कुर्ब हासिल करता है और अल्लाह पाक का मकबूल बनता है। तो ये तो बहुत सारे नफल काम है, खैर एक ही थोड़ी है। किसी गरीब की हमने मदद कर दी, एक सूरत तो यह कि वो मदद का हकदार है, हमारा रिश्तेदार है वगैरह, और हम इस पर कुदरत रखते हैं और सिले रहमी का हुक्म, तब तो वाजिब। लेकिन जनरली तौर पे हम जो गरीबों को कोई मदद कर देते हैं, ये भी एक नफल काम है, मुस्ताहब काम है, नहीं किया तो गुनाहगार तो नहीं है। इस तो हजारों काम है कि जो हम कर ही रहे होते हैं। मैं ये बेटा बेटा बोल रहा हूँ, मुझे काम फर्ज है मुझ पर, ना बोलूँ तो मुझे कोई गुनाह थोड़ी होगा। मैं नहीं करता मदनी मुज़ाकरा, आप सुनने नहीं आते, कोई गुनाहगार हो जाएंगे क्या? अगर ऐसा तो मेरी करोड़ों लोग यहाँ नहीं आए तो क्या गुनाहगार है सब? तो इस तरह मतलब ये कि अगर नमाज में भी कोई ऐसा है तो नमाज पढ़नी है। नमाज तो बेहतरीन इबादत है। बुजुर्गों के तो यहाँ तक कॉलेंगे, हमको अगर इख्तियार दिया गया कि ये है जन्नत, ये है 2 रकात नमाज, दोनों में से जो चाहो ये ले लो, तो हम तो 2 रकात नमाज पढ़ेंगे कि जन्नत में हमारी खुशी है, जी चाहता है जन्नत में जाए, और नमाज में मेरा हमारे रब की खुशी है, नमाज पढ़ेंगे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने इस दुआ को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो, मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। इंशाअल्लाहुल करीम खुसूसी मदनी मुज़ाकरा ये होगा इंशाअल्लाह। और जिनको रोजा रखना है तो वो टोकन हासिल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाहुल करीम खुसूसी मदनी मुज़ाकरे से पहले जानशीन अमीर अहले सुन्नत इस्लामी भाइयों से आम मुलाकात भी फरमाएंगे इंशाअल्लाह। और हो सकता है कि मुलाकात का कोई खास पैकेज भी आज अमीन ऐलान कर दे इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, फैज़ान मदीना में मौजूद हाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने माह रबीउल आखिर में हमें नफली रोज़े रखने के हवाले से तरगीब इरशाद फरमाई और इसी तरह रोज़ाना 1100 बार सूरह इखलास शरीफ पढ़ने की तरगीब इरशाद फरमाई। तो इसके हवाले से हमारे पास नीयतों की कारकर्दगी मौजूद है और सूरह इखलास पढ़ने की कारकर्दगी मौजूद है। आइए आपको वो दिखाते हैं। माह रबीउल आखिर 1445 हिजरी में नफली रोजे रखने वालों की नीयतें। कुल रोजे रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,12,231। इस्लामी बहनों की तादाद 52,021। टोटल नफली रोजे रखने वाले इस्लामी भाइयों इस्लामी बहनों की नीयतें 1,64,252। 1,64,252। सूरह इखलास पढ़ने की कारकर्दगी। इस्लामी भाइयों ने पढ़ी 12,07,596। इस्लामी बहनों ने पढ़ी 93,05,522। टोटल सूरह इखलास पढ़ी गई 1,05,13,118। 1,05,13,118। सुभान अल्लाह। आइए मकतबतुल मदीना की एक बहुत ही प्यारी किताब, इसके हवाले से आपको एक प्रोमो दिखाते हैं। औलिया अल्लाह की फहरिस्त में नुमाया नाम गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का भी है। मकतबतुल मदीना पेश करता है आपकी मुबारक हस्ती के मुताल्लिक रिसाला फैजान गौसे आजम। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे अब्बू जान को खुशखबरी, कुतुबे आलम, खानदान गौसे पाक, इबादात गौसे आजम जैसे दिलचस्प और बेहतरीन मज़ामीन। अपने करीबी मकतबतुल मदीना से रिसाला फैजान गौसे आजम रहमतुल्लाहि अलैह हदियतन तलब कीजिए। ऑनलाइन मंगवाने के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए। रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से सवालात किए जाते हैं जिनके जवाबात हमें SMS के ज़रिए मिलते हैं। उनमें से एक इस्लामी भाई का या इस्लामी बहन का नाम लकी ड्रॉ में निकलता है, उनको माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग पेश की जाती है। आइए उनके जवाबात देखते हैं। 18 अक्टूबर 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का मज़ार शरीफ कहाँ है? जवाब नैनवा शरीफ में। सवाल नंबर 2, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हैं या तबई ताबई? जवाब ताबई। सवाल नंबर 3, किसी बुजुर्ग के मज़ार पर हाजिरी देते वक्त किस तरफ से जाना चाहिए? जवाब बुजुर्ग के कदमों की तरफ से। दुरुस्त जवाब देने वालों के सेलेक्टेड नाम मोहम्मद आमिर मुश्ताक अत्तारी जंग, हाफिज अली हसन अत्तारी कबूला शरीफ, उसैद रजा अत्तारी इस्लामाबाद, कारी अब्दुल रशीद सिद्दीकी अत्तारी लाहौर, हयात अत्तारी मातली, उम्मे इजहान शाह फैसल टाउन मलीर हॉल्ट कराची, बिनते गुलाम शब्बीर अत्तारिया इस्लामाबाद। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान अंदाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम उम्मे इजहान शाह फैसल टाउन मलीर हॉल्ट कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज के मदनी मुज़ाकरे के सवालात भी नोट कर लीजिए जिनके जवाबात कल मदनी मुज़ाकरा शुरू होने से पहले आप हमें SMS के ज़रिए दे सकते हैं। सवाल नंबर 1, कसीदा गौसिया का दूसरा नाम क्या है? सवाल नंबर 2, ज़िक्र की कितनी अक़साम हैं? सिर्फ तादाद बताइए। सवाल नंबर 3,
قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی فلاں یا بنت فلاں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں، ان سب پر اپنے کرم کے شان ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ وسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث الاعظم، غریب نواز، اعلیٰ حضرت امام غزالی، صدر شریعت، قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یارکان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور جو 11 مدنی مذاکرے روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ سوال جواب دیکھے یا سنے، اللہم آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے گناہگار بندے اپنے گناہوں سے آلود گندے ہاتھ تیرے دربار میں پھیلائے حاضر، رحمت کی بھیک دیتے، مولا معافی کی بھیک عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما، اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے کہ تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ الہ العالمین ہمیں نیکیوں سے پیار ہو جائے، گناہوں سے حقیقی نفرت ہو جائے، گناہوں سے نجات مل جائے۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے۔ اے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ 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 کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ میرے مولا ہمارے ایمان پر سلامتی کے مہر لگا دے۔ اے اللہ پاک 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ایمان ہم سے جدا نہ ہو، ایمان پر استقامت عنایت ہو۔ اے کاش مدینہ منورہ ہو، سبز گنبد کا سایہ ہو، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں ایمان و عافیت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کا جام پینا نصیب ہو۔ جنت البقیع میں مدفن بنے، جنت الفردوس میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس ملے۔ مولا کریم ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے احباب کو بخش دے، خاندان والوں کو بخش دے، دوستوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک دعوت اسلامی، ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بے حساب بخش دے۔ الہ العالمین ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی ملے۔ یا اللہ تنگ دستیاں دور ہو جائیں، قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں، بے اولادیاں دور ہوں، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے، اور یہ سب بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بن جائے۔ الہ العالمین مظلوم قیدی رہا ہو جائے، جو جھوٹے کیسوں میں پھنسے نکل آئے، دشمنیوں
جن کی دشمنیاں ہیں ان کو امن دے دے، جن کو کرائے کے گھر ہیں ان کو مالکانہ حقوق مل جائے، الہ العالمین جو گھروں کی تکلیفیں دور ہوں، مہنگائی کا خاتمہ ہو، اے اللہ پاک سستائی ہو جائے، امن و چین اور سکون امت کو نصیب فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں رہتا بنا راضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں رہتا بنا راضی، تو خوش جیسے ہو برباد ہے تیری قسم مولا، رسول پاک کی دکھیا ریومت پر عنایت کر، رسول دکھیا ریومت پر عنایت کر، مریضوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا، مشرف حج سے فرما دے، چلے اتار پھر روتا ہوا سوئے حرم مولا، چلے اتار پھر روتا بجائے خاتم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الانبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام السلام نبیوں کے امام، ہم تو ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام، السلام السلام نبیوں کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام، اذن مل جائے غیر مدینے کا کام بن جائے گا، کمینے کا جا کے کو دکھاؤں گا میں تو زخم دل اور داغ سینے کا، اور داغ سینے کا، السلام السلام نبیوں کے امام، ہم تو ہیں آپ کے در
کے غلام، آپ کے در کے غلام، قلب عاشق دھڑک اٹھا ایک دم، قلب عاشق تڑپ اٹھا ایک دم، جب چلا جب چھیڑا تذکیرہ مدینے کا، آنکھ سے ہو گئے رواں آنسو، جب چلا قافلہ مدینے کا، قافلہ مدینے کا، موت گئے آئے تیرے قدموں میں، لطف آ جائے پھر تو جینے کا، اپنے اتار پر کرم کر دو، سگ بنا لو اسے مدینے کا، اسے مدینے کا، السلام السلام نبیوں کے امام، ہم تو ہیں آپ کے در کے غلام، آپ کے در کے غلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری پیرو مرشد زباں پر رہے، میری پیرو مرشد تیرا ذکر آٹھوں پہر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم پر رہے، میری پیرو مرشد زباں پر رہے، میری پیرو مرشد تیرا ذکر آٹھوں پہر غوث اعظم، بغداد کا پھر سفر غوث اعظم۔